پټولو ناول د کراچي ولس د کراچي تنظیم هغه ملګري چې د شپه ورځ که زه په جیل کې وم زما چې په ما مشکل وخت راغلی دی او نور څه داسې بیمار شوی یم دغه تنظیم ملګري او د کراچۍ د لر او بر افغان ملګري ماته ولاړو زه دغه ټولو شکریا ادا کوم په لر او بر افغان کې پاکستاني ریاستي ادارې خپله دهشتګردي خلک بې کوره کول خلک بې وطنه کول خلک ته اغوا کول ورکول لاپته کول مړه کول او بېځا اپریشن کول او دغه خبرې کول چې بې ګناه خلک به مړه کړه په اپریشن کې به چې موږ دهشتګرد مړه کړل د هغې په خلاف چې کله هم تنظیم پي ټي ایم راپورته شه او د ریاستي ادارې او د ریاستي جرنیلانو تر مخامخ ودرېده او د ریاستي جرنیلانو لاس ونیوه چې دا ظلم دې کړی دی نور په دا خاوره باندې ته ظلم نشي کولی. السلام علیکم. گپ شپ میں خوش آمدید. سدا بادشاہی اللہ کی. علی وزیر بالآخر 2020 کو گرفتار ہوئے اور آج 14 فروری ویلنٹائن ڈے والے دن ان کو رہا کیا گیا. وہ جو کہتا تھا کہ مجھ سے معافی مانگو آج دبئی کی سڑکوں پر اشاروں پہ کھڑا ہے. کہاں اس کے ایک اشارے پر تمام اشارے بند ہو جایا کرتے تھے، آج اس کے لیے کوئی اشارہ نہیں کھل رہا. ہم آج گفتگو کریں گے علی وزیر اور پی ٹی ایم کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں رحمت مسعود. رحمت مسعود سے ملاقات آج سے 20-25 سال قبل آن لائن میاں سہیل اقبال صاحب کے دفتر میں ہوئی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر یہ وال اسٹریٹ جرنل جیسے ادارے سے منسلک رہے اور اب عرب نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں. میں اپنے ساتھی میاں سہیل اقبال کو ہی حوالے کرتا ہوں، رحمت مسعود صاحب کو بھی اور آج کے موضوع کو بھی، لیکن وہ اپنا پیغام دینا نہ بھولیے گا. السلام علیکم، خوش آمدید. سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ بیل آئیکن جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت پہنچ سکیں. تو رحمت مسعود صاحب خوش آمدید. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. سبجیکٹ ہی ایسا تھا علی وزیر صاحب کے حوالے سے، اور آپ تو اتھارٹی ہیں، اس علاقے سے بھی آپ کا وزیرستان سے تعلق بھی ہے، تو بس آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے علی وزیر صاحب کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کیسے مارز وجود میں آئی، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اور علی وزیر نے کتنا سفر کیا اس سارے اپنی جد و جہد میں. بہت شکریہ سہیل صاحب. میں خان صاحب فیصل صاحب توہین سمجھتا ہوں کہ میں ڈائریکٹ ٹاپک پہ آ جاؤں اس سے پہلے کہ سہیل صاحب کا ذکر نہ ہو، کیونکہ میں نے جرنلزم صحافت کا سٹارٹ ہی سہیل صاحب ان کی ادارت میں کیا. ہاں بالکل. تو میں 2002 میں آیا اسلام آباد، سہیل صاحب کے پاس آیا، آن لائن نیوز ایجنسی. سہیل صاحب ایڈیٹر تھے، تو سہیل صاحب کا نیچرلی والیوم زیادہ ہے، تو میں بڑا انڈر پریشر رہا. سیلری پہ تو ہم نہیں جاتے کہ اس نے آفر کتنی کی تھی. بہرحال ٹیسٹ ضرور لیا تھا سہیل صاحب نے، موقع دیا ہے، تو وہیں سے میری لانچنگ ہوئی ہے میرٹ پہ بغیر سفارش کے. بالکل. تو جہاں تک بات ہے آپ کا ٹاپک بڑا زبردست، ریلیونٹ، ٹو دی پوائنٹ، اور حالات کے مناسبت سے علی وزیر کی رہائی لیٹسٹ ٹاپک بھی ہے جس طرح آپ نے پہلے بات کی ہے. کافی لوگوں کو یہ افیکٹ کرتا ہے کیونکہ ساؤتھ وزیرستان پچھلے 2 سالوں سے غالباً علی وزیر دسمبر 2020 میں اریسٹ ہوئے تھے. مختلف قسم کے کیسز تھی جس میں سر فہرست اسٹیٹ کے خلاف ایلیجڈلی اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو انسائٹ کرنا، اسٹیٹ کو گالیاں دینا، اداروں کی توہین کرنا. اب مجھے ایگزیکٹ کلازز کا تو نہیں پتہ، لیکن یہ چند سر فہرست وہ تھی کیسز تھی. علی وزیر اسٹیٹ مطلب اسٹیبلشمنٹ جی. علی وزیر کو پھر پشاور سے وہ کراچی میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں اس نے کافی سخت تقریر کی تھی. ویسے میں معذرت
عمران خان صاحب سے بھی زیادہ سخت باتیں کی تھیں انہوں نے، جو آج کل پی ٹی آئی کرتی ہے، پی ٹی ایم نے اس سے زیادہ سخت باتیں کی. عمران خان نے تو خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم کا جو نیریٹو ہے نواز شریف کا بھی رہا، آپ نے دیکھ لیا، عمران خان کا بھی رہا، اب بنا ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی رہا کسی وقت میں، تو عمران خان کا اب بنا ہے. تو علی وزیر صاحب کو اٹھایا گیا پشاور سے، پھر وانٹڈ تھا کراچی پولیس کو، پھر کراچی لے گیا، تو پچھلے 2 سالوں سے، غالباً 2 سالوں سے وہ کراچی جیل ہی رہا، جو کہ آج رہا ہو گیا. اور ساؤتھ وزیرستان بڑا بدقسمت ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ ایک تو ملیٹنسی رہی ہے 15-20 سال، جو کہ اب پھر دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے آپریشن رائے نجات کے بعد، سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کے بعد. لوکل پاپولیشن ڈسپلیس ہو گئی، گھر بار اجڑ گئے، لوگ کراچی تک، اسلام آباد تک، ایون لاہور تک پہنچ گئے. یہ علی وزیر صاحب نے کتنا سفر کیا ہے؟ ان کی تو فیملی کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، پتہ نہیں، کوئی میرا خیال ہے 20-25 ان کے بالکل امیجیٹ فیملی ممبرز تھے جن کو شہید کیا گیا کوئی مختلف ٹائم بالکل پہ. اسی طرح ہی ہے، بالکل اسی طرح ہے. اب سہیل صاحب میں ایگزیکٹ شور تو نہیں ہوں، لیکن 15 سے لے کے 25 تک لوگ جی Immediate جو ہے. ان کے والد صاحب تھے میرا خیال ان کے ہے، والد صاحب تھے، 2 بھائی تھے شاید، ان کے 2 بھائی تھے، کزن تھے، چچا cousins تھے. چچا تھے، بالکل. اللہ. تو وہ ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے نا جاں بحق ہوئے تھے. پھر علی وزیر اس وقت سے پروٹیسٹ تو کر رہے تھے لیکن انڈیویجولی. پھر یہ بیک ان 2014 میں منظور پشتین، جس کا تعلق بھی ساؤتھ وزیرستان سے، ساؤتھ وزیرستان میں آپ کی معلومات کے لیے 2 قبائل رہتے ہیں مینلی، وزیر اور محسود دونوں. تو منظور پشتین ڈی خان میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت. تو یہ حالات کی وجہ سے متاثر ہو کے اس نے پی ٹی ایم بنایا، ایم ٹی ایم. اچھا، پہلے ایم ٹی ایم بنائی گئی تھی. ایم ٹی ایم ٹھیک. محسود تحفظ موومنٹ، کیونکہ یہ سارا جو لاوا تھا یہ بالکل ہمارے اس میں یہ اوپر مسعود تحفظ موومنٹ صرف آپ کا مسعود ٹرائب جو ہے وہ مسعود وہاں پہ ٹرائب ٹارگٹ ہو رہا تھا، ٹارگٹ، یعنی ہمارے یا دونوں ٹرائب ہو رہے تھے؟ نہیں، ٹارگٹ کلنگ تو دونوں جگہ اسٹارٹ تھی نا. وانا جو وزیروں کا ہیڈ کوارٹر ہے، ٹارگٹ کلنگ تو ہو رہی تھی، لیکن محسود کے بیلٹ میں وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، زگ زیگ ہے سارا، تو وہاں پہ سارا جو نا یہ آپریشن اور یہ لوگ ڈسپلیسمنٹ یہ وہیں سے ہوا. تو پھر 2014 میں منظور پشتین نے ڈی خان میں کچھ 10-12 لوگ تھے ٹوٹل، محسود تحفظ موومنٹ لانچ کیا. پھر کرتے کرتے ود دا پیسج آف ٹائم پھر یہ بن گیا پشتون تحفظ موومنٹ. بلکہ بعض لوگوں کی یہ سجیشنز تھے، کیونکہ مین لینڈ پنجاب میں یہ تاثر تھا کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے یہ ٹارگٹ کر رہا ہے یا پنجاب کمیونٹی کو یا سندھ کمیونٹی کو، یہ ایک تعصب کی بنیاد پہ تھا، جو کہ ایسا تھا نہیں. کیونکہ وہاں پہ لوگ سفر کر رہے تھے تو ایک تنظیم کا ہونا بہت ضروری تھا تاکہ کوئی آواز اٹھا سکے. جو ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہیں، جن لوگوں کو تکلیف ہے، جو ٹارگٹ کل ہو رہے ہیں، جو اپنی آواز کسی فارم تک پہنچائے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز میں تو یہ جو نقیب اللہ محسود کا جو مرڈر ہوا تھا وہ جو کراچی میں اس وقت تک پی ٹی ایم بن چکی تھی یا اس کے بعد مارز وجود میں آئی؟ نہیں، پی ٹی ایم 2014 میں بن چکی تھی، لیکن اتنا زیادہ اس کا وہ نہیں تھا، امپیکٹ نہیں تھا، افیکٹو نہیں تھا تنظیم. تو 2018 میں جب نومبر تھا، سپٹمبر 2018 میں نقیب محسود کی جب کراچی میں وہ ہو گیا تھا انکاؤنٹر میں، جب مرڈر ہوا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں 2018 میں ہی انہوں نے دھرنا دیا، جو کہ 14-15 دن جاری رہا. اس میں پی ٹی آئی کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی آئے، تو میں خود وہیں پہ تھا. عمران خان صاحب نے، عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے یا اس وقت گورنمنٹ میں تھے؟ اپوزیشن میں تھے. ٹھیک. تو منظور پشتین کی وہاں پہ جب تقریر ہوئی، عمران خان صاحب نے بڑی کلیپنگ کی، بڑی داد دی کہ اچھی تقریر کی.
تو اس کے بعد پھر حالات آپ کے سامنے ہیں خان صاحب کہ علی وزیر جل چلے گئے، منظور پشتین پہ کیسے گئے، وہ بھی جل گئے تھے ہری پور۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کے اوپر جو ہے پنجاب میں یہ تاثر دیا گیا، سندھ میں دیا گیا کہ یہ لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ جو پختون کے علمبردار ہیں نیشنلزم کے ANP، وہ بھی انہیں کوئی اتنا پسند نہیں کرتی، وہ بھی فاصلہ ہی رکھتی ہے پشتون تحفظ موومنٹ سے ایون، مطلب پھر ہم کیسے کہیں کہ یہ لنگوسٹک ایون اور جو ریلیجس جو وہاں کے KPK کی پارٹیز ہیں بڑا وہاں پہ زبردست بیس جو ہے فیصلہ مطلب JUI کا بیس ہے، اگر مذہبی جماعتوں میں دیکھیں تو ظاہر ہے JUI بڑی جماعت ہے اور ادھر سے ANP جو ہے، اور یہ دونوں جو ہے ان کے لیے کوئی اتنا بڑا زبردست کویشچن ہے، لیکن اس کے اوپر کھل کے بحث نہیں کی گئی۔ لیکن میں دل کی بات بتاؤں، مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دوسری جو نیشنلسٹ پارٹیز جو آپ نے ذکر کیا یا ریلیجس پارٹیز ہے، وہ PTM کو، کیونکہ ووٹ بینک کا ان کا بہت زبردست ہے PTM کا، PTM کا اس نے کس کو نقصان پہنچایا وہاں پہ KPK؟ وہاں پہ آپ نے جو کویشچن کیا، یہ دوسرے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں یہ PTM کو تھریٹ سمجھ رہی ہے، الیکشن تھریٹ، ووٹ تھریٹ، کیونکہ ان اسٹیٹ کی تو ڈیپ اسٹیٹ کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی اپنی وجوہات ہیں اس کی وجہ اچھا بھائی رحمت، یہ تو چلیں، یہ تو باتیں ساتھ چلتی رہیں گی۔ PTM کے بارے میں ظاہر ہے ان کی وہ آپ نے وہ سارا وہ بتا بھی دیا ہے، پہ ان کی پالیسی بھی وہی ہے جو ایک دور میں نون کی تھی، جو اب PTI کی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ ان پہ ایک الزام یہ آتا ہے پہ یہ اس میں میجورٹی افغان ہے، جو ود دا پیسج آف ٹائم جب یہ افغان وار اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں پہ ایک پاکستان میں یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ پروپوگیٹ، ہم تو سمجھتے ہیں یہ پروپوگیٹ ہی کیا جاتا ہے، مگر آپ صرف اپنا ویورز کے ان کے ذرا ان کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بتا دیں پہ یہ ایسا پروپوگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم بالکل اس پہ کلیئر ہیں پہ جو پختون ہیں میجورٹی وہ افغانستان سے مائگریٹ کر کے آئے ہوئے، جیسے ہم لوگ پنجاب میں ہیں، پنجاب سے جیسے انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے ہوئے، بالکل، مگر ان پہ جو ہے وہ لیبل لگایا جاتا ہے جی پہ یہ تو افغانی ہے اور یہ یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں وہی بات اسی کی طرف آ رہا تھا۔ عمران خان نے وہاں پہ کلپنگ کی تو جو پرائم منسٹر بنے، پھر مومن ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ایک جماعت ہے جو کہ بدقسمتی سے فارن فنڈڈ ہے، تو مجھے ویسے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہے کہ اس کو انارتھ کرے کہ کیسے فنڈنگ ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، لیکن ہم تو اوپر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک انالیسس کرتے ہیں۔ افغانیوں کی آپ نے بات کی، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ زیادہ تر وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے، پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کے ہو کے رہ گئے پاکستان کے، لیکن جو پراپر افغان وہاں سے 1980 رشین انویژن کے بعد آئے، جو رہ رہے یہاں تک اپنے وہ ریفیوجی کارڈ پہ، وہ سہیل صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ PTM کے جلسوں میں وہ حصہ لے، کیونکہ ان کے سٹیکس ہیں اور وہ ان کا آپ دیکھ لیں پشاور آس پاس مضافات میں وہ بڑے دبے ہوئے دھیمے انداز میں رہ رہے ہیں، وہ اس طرح پروٹیسٹ میں سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی وہ حصہ لے یا پارٹیسپیٹ کرے۔ تو فنڈنگ کا جہاں سے تعلق ہے تو میرا تو اپنا ذاتی رائے یہی ہے، ایز اے اسٹیٹ ہم نہ کر سکے کہ ان کے جو لیجیٹمیٹ ڈیمانڈز ہے، آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک منسٹری، کوئی اسپیسیفک ایک فارم، کوئی ایک باڈی ہونی چاہیے تھی کہ یہ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا یہ پبلک پروٹیسٹ ہو رہے تھے، سوات میں کافی سارے ہوئے، بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے، تو یہ انہی کو دے کے یہ پروٹیسٹ ہو گئے۔ اب آپ کے پاس ایک فورم ہونا چاہیے کہ جا کے ان لوگوں سے ملو یا ان کی لیڈرشپ کو بلا لو، ان کو بٹھا لو کہ جی آپ تو فنڈڈ ہیں۔ آپ کتنا سمجھتے ہیں یہ کتنی پیسفل، یہ پیسفل موومنٹ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے یا اینٹی پاکستان کوئی نعرہ لگایا ہو اسٹیج سے۔ سخت لینگویج ضرور، وہ دہشت گردی والے نعرے تو میرا خیال لگتے ہیں، ہاں وہ لگتے ہیں، لیکن وہ تو سب بھی، وہ تو نون نے بھی لگائے ہیں، وہ تو اب ہر کوئی لگاتا ہے۔ وہ افسوسناک بات ہے ہاں وہ افسوسناک کہ بات جب ہے۔ آپ کے قومی اداروں کے بارے میں اس طرح کہا جائے، میں شکایات ہو سکتی ہیں، ہمیں بھی کئی شکایات ہیں، بالکل آپ کو بھی شکایات ہیں،
لیکن پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پی ٹی ایم اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے، باجوہ صاحب کہتے تھے جی مجھ سے معافی مانگے. رحمت بھائی، پی ٹی ایم جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے، حکومت کا حصہ ہے، اور اس نے ان کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت کو ڈسلوج یا اس کا خاتمہ کیا، جبکہ پی ڈی ایم پہ عمران خان الزام عائد کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے. تو کیا پی ٹی ایم بھی کھیلنے لگی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی گیم؟ نہیں، میرے خیال میں علی وزیر جب پروڈکشن آرڈر پہ آئے تھے تو ووٹنگ کا سلسلہ تھا اس وقت. شہباز شریف پرائم منسٹر کو جب عمران خان کو ڈسلاج کر رہے تھے، بقول کچھ لو لیڈرس کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی عمران خان فارمر پرائم منسٹر نے ڈیلیور نہیں کیا جس طرح ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، یا ووٹ سے پہلے، الیکشن سے پہلے ان کے جو ریزرویشن تھے ان کی ملاقاتیں ہو گئی تھی. محسن داوڑ جس نے اپنی آج کل اپنی پارٹی بنائی، یہ بھی پی ٹی ایم کا حصہ تھے اس وقت. علی وزیر اس وقت بھی تھے. اور اچھا، یہ بھی بالکل آفیشیلی پی ٹی ایم سے محسن داوڑ جو ہے وہ علیحدہ ہو چکے ہیں. محسن داوڑ تو علیحدہ ہو چکے ہیں. اب پارٹی نام کیا ہے؟ تو بہرحال اس کے ساتھ افراز شاہ خٹک، بشرا گوہر اے این پی سے، اے این پی سے چند اور لوگ ہیں، سیدھا لوگ ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹیز. تو ان کے درمیان اب تھوڑی بہت دوری ہے پی ٹی ایم اور محسن داوڑ کی پارٹی کے درمیان. آج کی تاریخ میں پی ٹی ایم کا کیا مطالبہ ہے، یا پی ٹی ایم کا کیا موقف ہے، ایک چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں جو ہے پی ٹی ایم کون سی سیاسی جماعت ہے جو اسے اپنے لیے خطرہ فیل کرتی ہے کہ شاید اس کی عدوی اکثریت یا کوئی اس کی حیثیت کم کر دے گی یا اس کی سیٹیں جیت سکے گی؟ میرے خیال میں اگر آپ دیکھ لیں ٹرائبل ایریا میں پی ٹی آئی ایز سچ افیکٹو نہیں ہے. پی ٹی آئی آپ کے پی کے جو سیٹلڈ ایریا پشاور کے جو مضافات ہے، ڈی آئی خان ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک زیادہ ہے. ٹرائبل ایریا میں یا آپ کا جے یو آئی ہے یا وہاں پہ ایتھنیسٹی بیس پہ ووٹ زیادہ ملتے ہیں. فار ایگزامپل اگر داوڑ ہے یا وزیر ہے یا مسعود ہے، لیکن اس چیز کو اب پی ٹی ایم نے ریپلیس کیا ہے. تو وہاں پہ جو بھی آئے گا پی ٹی ایم اس کے لیے ڈائریکٹ تھریٹ. پی ٹی ایم کا آج کا مطالبہ کیا ہے، موقف کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا اپنے حقوق کے حوالے سے؟ کیونکہ گزشتہ 8 سال میں کئی چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں، کئی لوگ آئے کہ یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. فیصل صاحب، پی ٹی ایم کا تو شروع سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کے ریزرویشن ہے کہ جو آپریشن ہوا وہاں پہ جو لاسز ہوئی، گھر اجڑ گئے، مارکیٹیں اجڑ گئی، اس کے بعد لوگ واپس چلے گئے. پر فیملیز 4 لاکھ روپے فلی ڈیمیجڈ گھر پہ اور 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ پارشلی ڈیمیج گھر پہ دے رہے تھے. تو ایک تو گھروں کا معاوضہ تھا، لیکن خیر وہ معاوضہ تو اتنا سیریس ایشو نہیں ہے. وہاں پہ امن چاہتے ہیں. امن آپ جس طریقے سے لا سکتے ہیں، امن چاہیے، ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ ہو. وہاں سے آپ دیکھ لیں کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، جو ویل آف لوگ ہے شفٹ ہو رہے ہیں، یا پنجاب شفٹ ہو رہے ہیں، یا سندھ کافی سارے لوگ چلے گئے ہیں، ایون اسلام آباد کافی لوگ آ گئے ہیں. کیونکہ وہاں پہ اگر سیکیورٹی نہیں ہے، امن نہیں ہے، تو بزنس کون کرتا ہے؟ یہ آپریشن جو وزیرستان ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا. شاید جی ہاں، پیپلز پارٹی کے دور میں، پھر نواز شریف کی حکومت آئی، پھر عمران خان کی حکومت آئی، اور اس دوران وہ سارا ایریا جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی رہا اور کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ اب وہاں پر امن ہو گیا ہے. اگر میں اور سہیل صاحب آپ کئی دفعہ میں دعوت دے چکے ہیں وزیرستان آنے کی، اگر ہم جانا چاہیں، یہ آئندہ اچھے ذرا موسم کھل جائے تو کیا وہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگ آزادی سے آپ کے ساتھ جا کے کچھ 1 دن وہاں پہ رہ کے آ سکیں اور دیکھیں؟ دیکھیں فیصل صاحب، میں ہم یوز نہیں کروں گا، لیکن میں بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں باہر سے، گیسٹ آتے ہیں. یقین کریں آپ میرے ساتھ چلے جائیں تو آؤٹ آف ہاسپٹیلٹی آپ میرے ساتھ ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، دوسرے لوگ انوائٹ کریں گے.
ماشاء اللہ. لیکن اس وقت سر دست جو حالات ہے میں آپ کو بالکل یہ سجیسٹ نہیں کرتا کہ آپ لوگ چلے جائیں، کیونکہ میں خود ڈر ڈر کے جاتا ہوں، ساتھ میں آپ کے ساتھ گیسٹ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ. حالات نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے. یہ اب نارمل، یہ اب کب سے ہیں؟ یہ اب پھر سے سٹارٹ ہو گیا پچھلے 2 سالوں سے. اچھا، پچھلے اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھوڑے کوئی بہتری کی طرف جا رہے تھے معاملات؟ بالکل بہتری کی طرف جا رہے تھے، لیکن جب سے پچھلے سال اگست میں افغانستان ٹیک اوور ہوا، ملیٹنٹس امبولڈنڈ ہو گئے، وہاں پہ افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا، یہاں پہ پھر ہمارے حالات خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے. تو یہ سارے کدھر چلے گئے یہ تھے؟ جو آپ کی چلے بھی کدھر گئے، اور وہ وہاں پہ جو امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کا کیا رول ہے؟ امن کمیٹی تو سہیل صاحب، امن کمیٹی سے لوگ دور بھاگتے ہیں. امن کمیٹی تو اندر تھریٹ ہے. امن کمیٹی جس نے بنائی، اوپر سے آپ کو تھریٹس کال آئیں گی. مطلب وہ جو ملیٹنٹس ہے امن کمیٹی، وہ اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ چیلنج ہے. اچھا، تو امن کمیٹی کی طرف کوئی نہیں جا سکتا اس وقت. تو امن کمیٹی کا کوئی رول نہیں ہے؟ وہ مطلب سرکاری سرپرستی میں اپنا وہ اس کا قیام آیا ہے یا کیا اس کا؟ وہ 1-2 اٹیمپٹس ہوئے تھے محمد ایجنسی میں، سوات میں، لیکن وہ ناکام رہے. کیونکہ امن کمیٹی والے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اسی کو ٹارگٹ کیا گیا سوات میں پچھلے سال، امن کمیٹی کے ممبران کو ٹارگٹ کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں اس کا جو اگر وجود ہے تو اس کا کوئی وہاں پہ آپ کے علاقے میں کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے آپ کیا بہترین آپشن کیا سمجھتے ہیں ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ کیا ہے؟ یا تو فل فلیج ملٹری آپریشن جیسے پہلے ہوا تھا کوئی اس قسم کا ہو، یا کیا اس کا کیا فارمولہ ہے جس سے لوگ بھی جو ہے سفر نہ کریں وہاں کے لوکل؟ سہیل صاحب، مفت میں تو مشورے بڑے مشکل ہیں. چائے پلائیں گے اس کے بعد؟ چائے پلائیں گے. اور اتنے جو ہے نا شارٹ نوٹس پہ آپ مجھ سے حل مانگتے ہیں. بڑا کرانک مسئلہ ہے، 1980 سے چل رہا ہے. جی ہاں. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اس پہ نوٹس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے اگر ہم اور آپ بیٹھ جائیں سب لوگ. ہمارے اور آپ کے بیٹھنے سے تو شاید یہ حل، میرا اور آپ کا طاقتور لوگ جو ہے، مقصد، ہاں، جو طاقتور لوگ ہیں بیٹھ جائیں، جو مالک ہیں، جو مالک ہیں، جو برسر اقتدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے معافی مانگے. پارٹیز انوالوڈ ہیں جو مطلب پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے لیڈرانس کو، ٹرائبل ایلڈرز کو، افیکٹیز کو، ان کو بلائیں کہ آپ ہمیں حل بتائیں. ہم وہی کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فل فلیج ملٹری آپریشن حل نہیں ہے. ایک دفعہ پھر بہت بہت علی وزیر کی رہائی کی مبارک، کی بہت بہت مبارک ہو. یہ تو جرنلسٹ آپ ان کو مبارک کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں، ان کے ظاہر ہے ان کا ایریا جی، کیوں نہیں ہم ان کو مبارک دیں گے جی؟ ان کا علاقہ ہے جی، یہ تو پتہ نہیں انہوں نے کتنی اسٹرگل کی ہے جی سارے. یہ ہم 2 سال ویسے مبارک پورے پاکستان کو مبارک بنتی ہے کہ ایک شخص جو ہے، جو عوامی نمائندہ تھا، جو عوام کی بات کرتا ہے، عوامی حقوق کی بات کرتا ہے، اسے اتنے سال پابند سلاسل رکھا گیا، اور جس شخص نے رکھا آج وہ کدھر ہے؟ وہ جو کیا وہ شعر ہے، تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں پر تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. تو یہ جو وقتی خدا ہے نا، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اقتدار جو ہے عارضی ہے، یہ دنیا بھی عارضی ہے. کوئی زندگی میں ایسے کام کر جائیں جو آپ کی آخرت کے لیے سود مند بھی ثابت ہوں اور آپ کو لوگ اچھے نام سے بھی یاد کریں. لیکن باجوہ صاحب، آپ کو لوگ اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے، اور بالخصوص میرا تو خیال ہے محسود قبائل والے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.